یہ سب بی جان نے کیا ہے۔ ارمان کو وہ سوال اس کے دل کو پھر سے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ ادھر ارمان بی جان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ارمان نے ضبط کے ساتھ کہا، آپ کو لگتا تھا یہ گھر صرف آپ کا ہے، یہاں صرف آپ کی مرضی چلے گی؟ آپ کو ہمیشہ یہ خوف تھا کہ شہر سے آئی ہوئی لڑکی آپ کی رسمیں بدل دے گی، مگر تاشا نے تو آج تک ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری بیوی مر جاتی بی جان، وہ مر جاتی، میں اپنی اولاد بھی کھو دیتا جس کے بارے میں ابھی ابھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں باپ بننے والا ہوں، اور آپ نے اسے مارنے کا سوچ لیا۔ بی جان گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، مجھے ہمیشہ اپنے گھر کے ٹوٹنے کا ڈر تھا۔ تمہارے بابا نے دوسری شادی کی، نور فاطمہ میری بہن کی بیٹی تھی، میری خواہش تھی کہ وہ میری بہو بنے، اسی لیے میں نے یونس پر زبردستی کی، اس کا دل توڑ دیا، پھر اس نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے لگا میں نور فاطمہ کی گنہگار ہوں، مگر میں کبھی یہ نہ سمجھ سکی کہ میں تو اپنے ہی بیٹے کو کتنی تکلیف دی۔ پھر تم بڑے ہوئے، شہر پڑھنے چلے گئے، میں چاہتی تھی کہ تم اس لڑکی سے نہ ملو، مگر تم نے اس سے محبت کرنے لگ گئے۔ پھر تم نے میری مرضی کے خلاف ایک شہری لڑکی سے شادی کر لی۔ مجھے لگا تم بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل پڑے ہو۔ تمہارے باپ نے بھی تمہارا ساتھ دیا اور میری نفرت بڑھتی چلی گئی۔ میں اندھی ہو گئی تھی ارمان، میں واقعی اندھی ہو گئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم میرے لاڈلے تھے، اور میں بھول گئی تھی کہ سریش بھی میرا اپنا خون ہے۔ میں اسے توڑنے نکلی تھی، مگر اپنا ہی گھر برباد کرنے لگی۔ وہ مسلسل روتی نہیں۔ ارمان ایک قدم پیچھے ہٹا اور بولا، میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، مگر یہ نہیں۔ میں آپ کو اس ظلم کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں، یہی میرا فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور بی جان پیچھے روتی رہ گئی۔ ادھر تاشا اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ ارمان پیچھے سے آیا، اسے اپنی باہوں میں لے کے بولا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ اس کا سامان روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی ارمان، اس گھر میں میرا دم گھٹتا ہے، میرے ساتھ بھی۔ تاشا اس کی طرف مڑی، دونوں کی نظریں ملی، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ ہاں میرا دم گھٹتا ہے، جس گھر میں مجھے زندہ جلانے کا منصوبہ بنایا گیا ہو وہاں میں ایک لمحے بھی نہیں رہ سکتی۔ ارمان گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا، میری سانسیں رک جائیں گی۔ تاشا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم جانتی ہو نا، تمہارے بغیر میں کیسے جیوں گا۔ وہ واقعی ٹوٹی ہوئی آنسوؤں سے اور سانسوں کے ساتھ بول رہا تھا۔ کئی دنوں سے نہ سونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے کانوں میں بار بار اپنا ہی سوال گونج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے دل میں تاشا کے لیے کوئی شک نہیں تھا، مگر ایک لمحے کی غلطی نے سب کچھ بدل دیا تھا، اور تاشا اس غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تاشا نے فوراً ہاتھ چھڑا لیا، اپنا بیگ اٹھایا اور بولی، ارمان، خدا کی قسم، اگر تم نے میرا راستہ نہ چھوڑا تو میں واقعی خود کو نقصان پہنچا دوں گی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی غلط قدم اٹھاؤں یا کوئی ایسی بات کہہ دوں جس پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ ارمان بے بس ہو کر بولا، تم مجھے میری اولاد سے دور نہیں کر سکتی، تم مجھے میری بیوی سے دور نہیں کر سکتی۔ تاشا تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہماری اولاد نہیں، میری اولاد، اور میں اب تمہاری بیوی بھی نہیں، کیونکہ میں تم سے طلاق لے رہی ہوں۔ یہ الفاظ پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ 4 ماہ گزر گئے۔ سریش نے اسے کافی کا کپ دیتے ہوئے کہا، کب معاف کرو گی بھائی کو؟ وہ 4 ماہ سے تم سے معافی مانگ رہا ہے۔ تاشا نے انکار میں سر ہلایا، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔
سریش نے آہستہ سے کہا، وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں، بی جان کی طبیعت بھی خراب ہے، بڑی امی بھی بہت افسردہ ہیں۔ تاشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اسے سزا نہیں دے رہی، وہ میں خود کو سزا دے رہی ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہوئی۔ ادھر حویلی میں ارمان روز بروز کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ بی جان شیشے کی دیوار کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ نور فاطمہ نے کہا، میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے بی جان۔ بی جان رو پڑی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری نفرت کا نتیجہ ہے۔ اگر تاشا مجھے معاف نہیں کرتی تو وہ حق پر ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ میں ارمان کی معافی کیسے حاصل کروں۔ اگلی صبح پورے گھر میں کرہم مچ گیا۔ عائشہ خاتون یعنی بی جان نیند ہی میں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ یہ صدمہ ارمان کے لیے بہت بڑا تھا۔ جس محبت سے وہ اپنی ماں سے بھی محروم رہا، وہ اسے اپنی دادی سے ملی تھی، اگرچہ وہی دادی اس کا گھر تباہ کرنے کا سبب بنی تھی، پھر بھی ان کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے اس کے کندھے بہت بھاری تھے۔ اپنے آخری دنوں میں بی جان بار بار اس سے معافی مانگتی رہی، مگر وہ انہیں معاف نہ کر سکا۔ نور فاطمہ نے ارمان سے کہا، کچھ کھا لو بیٹا۔ وہ خاموش رہا۔ تم نے کھانا بہت کم کر دیا ہے، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا ہر حال جانتی ہوں۔ ارمان نے آہستہ سے کہا، میں نہیں چاہتا کہ اب ان باتوں کا ذکر ہو۔ وہ دنیا سے چلی گئیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نور فاطمہ نے کہا، میری بہو کو واپس لے آؤ۔ ارمان تلخی سے مسکرایا، کس لیے؟ تاکہ دوبارہ اس کی بے عزتی ہو، دوبارہ اسے مارنے کی کوشش کی جائے؟ نور فاطمہ بولی، میں ایسی نہیں ہوں۔ ارمان نے جواب دیا، بی جان بھی پہلے ایسی نہیں تھی امی۔ نور فاطمہ نے کہا کہ میں اس سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگوں گی، تم بس اسے واپس لے آؤ۔ اسی شام تیز بارش ہو رہی تھی۔ تاشا گھر میں بیٹھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ارمان کھڑا تھا۔ وہ فوراً دروازہ بند کرنے لگی، مگر ارمان نے پاؤں آگے رکھ دیے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں کرنا چاہتی، پلیز واپس چلے جاؤ۔ ارمان نے اسے گلے لگا لیا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ میں تمہیں بہت یاد کرتا رہا ہوں، راتوں کو نیند نہیں آتی، میری نیندیں تم اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ تاشا نے خود کو الگ کیا، مجھ سے دور رہو۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے کہ مجھے معاف بھی نہیں کر سکتی؟ بی جان دنیا سے چلی گئیں، تمہیں ایک بار بھی مجھ سے بات کرنا ضروری نہیں لگا؟ تاشا نے آہستہ سے کہا، میں نے فون کیا تھا، تم نے نہیں اٹھایا۔ ارمان نے جواب دیا، تو کیا ایک فون کافی تھا؟ تاشا نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں اب واپس نہیں آؤں گی، یہ آخری فیصلہ ہے۔ ارمان نے بے بسی سے کہا، پھر مجھے زہر دے دو یا میری زبان کاٹ دو تاکہ آئندہ میری آواز کبھی نہ سنو۔ اللہ کی قسم، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے کردار پر شک نہیں کیا تھا۔ تاشا چیخ اٹھی، پھر وہ سوال کیوں کیا تھا؟ مجھے کسی اور کے ظلم کا دکھ نہیں۔ تمہاری دادی نے کیا کیا، تمہاری ماں نے کیا کیا، تمہارے بھائی پر کیا الزام لگا، مجھے کس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم اس لمحے میرے ساتھ کھڑے رہتے تو میں کبھی تمہارا گھر نہ چھوڑتی۔ ارمان نے دھیرے سے کہا، وہ صرف میرا گھر نہیں۔ تاشا تلخ ہنس دی، وہ صرف تمہاری حویلی ہے، گھر نہیں۔ ارمان نے جواب دیا، اسے گھر صرف تم ہی بنا سکتی ہو۔ تاشا نے کہا، میرے لیے وہ گھر نہیں قبرستان ہے۔ وہ مجھے دفنانا چاہتے تھے، بس کامیاب نہیں ہو سکے۔ ارمان بولا، ٹھیک ہے، سزا دینی ہے تو دو، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں ارمان ملک ہوں، تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ ساری زندگی تم میرے نام سے جانی جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی تاشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اچانک چیخی، ارمان! وہ بارش میں دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ ارمان کی گاڑی ابھی آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ وہ بارش میں بھیگتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ گاڑی رک گئی۔ ارمان باہر آیا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس حالت میں کیوں بھاگ رہی ہو؟ تاشا روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی ارمان، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ وہ مسلسل اس کے سینے پہ مکے مارتی رہی۔ دونوں بارش میں بھیگتے رہے۔ ارمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں سچ۔ ارمان نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کئی لمحوں تک دونوں ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ تاشا واپس حویلی آ گئی، صرف ارمان کے لیے نہیں، اپنی آنے والی اولاد اور اپنے لیے بھی، کیونکہ وہ بھی ارمان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ بعد میں نور فاطمہ نے دو لوگوں سے معافی مانگی، تاشا ملک سے اور سریش ملک سے۔ دونوں نے بڑے دل سے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارمان ملک کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا
جس کا نام ایان ملک رکھا گیا۔ اس کا چہرہ اپنے والد جیسا تھا مگر آنکھیں اپنی ماں کی طرح نیلی تھیں۔ ارمان مسکرا کر بولا، دیکھو اس کی آنکھیں تم پر گئی ہیں۔ تاشا نے فخر سے کہا، کیوں؟ کیا میری آنکھیں خوبصورت نہیں ہیں؟ ارمان ہنس پڑا، بہت خوبصورت ہے، اسی لیے تو سردار اتنا خوش ہے۔ نور فاطمہ اپنی بہو اور پوتے کی نظر اتارتی نہیں اور ارمان اپنی بیگم کے پاس بیٹھا تھا۔ وہی اس کی عزت تھی، وہی اس کا غرور اور سب سے بڑھ کر وہی اس کی محبت تھی۔ اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھا۔